بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج میں اور آپ بھی، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، ہماری زبان بندھی ہوئی نہیں ہے، ہم آزاد ہیں۔ آئیں مولا کے لیے کچھ کام کریں۔ کیا کر سکتے ہیں مولا کے لیے؟ مولا متقین کا مولا ہے۔ کم از کم خطبہ متقین ہی کو پڑھ لیں نہج البلاغہ کے اندر جا کر، کہ جو صفات، جو خصوصیتیں متقین کی ہیں، کیا میرے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہیں جاتی ہیں؟ خوب ساری نہیں، کم از کم کچھ تو پائی جائیں۔ کہ یہ لباس پہننے میں کیسے ہیں، خطبہ متقین کیا کہہ رہا ہے؟ یہ عبادت میں کیسے ہیں، خطبہ متقین کیا کہہ رہا ہے؟ یہ لوگوں کے ساتھ ریلیشن میں کیسے ہیں؟ یہ رات کو اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں گریا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ان کا بدن کیسا ہے؟ یہ سب ڈیفائن ہے اس کے اندر۔ اگر ہم اپنی زندگی میں خطبہ متقین ہی نہیں پڑھیں، اور پھر بھائی مولا آپ میرے مولا ہیں، اور پھر جب میں مروں گا تو مولا آپ آئیں گے، تو کس کے پاس آئیں گے مولا؟ کیسے آئیں گے مولا؟ کمال یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ وہ میرے مولا ہیں، کمال یہ ہے کہ وہ کہیں کہ یہ میرا شیعہ ہے۔ کمال یہی ہے، وہ کہیں کہ ہاں یہ ہمارا شیعہ ہے۔ ویسے بنے عزیزان محترم، بہت مشکل نہیں ہے۔ مولا کی سیرت کیا تھی؟ مولا یتیموں کو، چاہے وہ نان مسلم تھے، ان کو بھی کھانا کھلاتے تھے، ان کی بھی ہیلپ کرتے تھے۔ ہم آپس میں، آپ نے کام غدیر تو سنے ہوں گے، ظاہر ہے کہ افطار کرانا بہت ثواب ہے، ایک شخص کو افطار یا کھانا کھلانا 1,00,000 انبیاء کے برابر ہے۔ ہم آپس میں تو کھلاتے ہیں، ہم سب کے تو پیٹ بھرے ہوئے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم بھوکھوں کو، جو ہمارے شہر میں، میں خود دیکھ رہا تھا سڑکوں پہ جو لوگ سوتے ہیں، کم از کم ہم ایک آدھ دن کچھ اچھا کھانا پیک کر کر کم از کم 10 لوگ جو سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ان کو دے دیں۔ شاید ہو سکتا ہے اس کو آپ کے ریلیجن کا اتنا اندازہ نہ ہو، مگر اسے یہ کہیں کہ ہاں ہماری خوشی کا دن ہے، ہم تمہیں یہ دے رہے ہیں۔ اس کے دل میں کم از کم یہ خیال آئے گا، کاش یہ خوشیاں ان کی روزانہ ہوتی، کاش یہ خوشیاں ان کی روزانہ ہوتی، ہم اچھا کھانا کھاتے۔ تو مولا کے صدقے میں کم از کم کچھ دلوں کو خوش کریں۔ کمال یہی ہے عزیزان محترم۔ مگر وہ واقعہ کہ مقداد کے ساتھ مولا گزر رہے ہیں، اور دیکھا ایک گھر میں یتیم بچے ہیں، ایک خاتون ہے، بھوکے ہیں، غم میں ہیں، مولا خود جاتے ہیں، سامان اٹھاتے ہیں۔ مقداد کہتا ہے مولا میں اٹھا لوں؟ کہا نہیں، میں خود اٹھاؤں گا۔ روٹی خود اٹھا کر، آٹے کو، گندم کو لے جا کر خود روٹیاں بناتے ہیں، روٹیاں بنا کر ان بچوں کو کھلاتے ہیں، پھر ان بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں۔ مقداد پوچھتا ہے مولا وہ تو سمجھ میں آیا کہ آپ نے کہا کہ میں خود لے کے جاؤں گا، آپ چاہتے تھے کہ آپ خود عمل کریں، لیکن یہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ کہا میں جب ان کے گھر میں آیا تو 2 چیزیں تھیں، بچے بھوکے تھے تو میں نے روٹی بنا کر کھلا کر ان کی بھوک کو ختم کیا، مگر بچے غمگین بھی تھے تو میں نے ان کے ساتھ کھیل کر ان کے دل کو خوش کیا۔ اور یہ یتیم بچوں کے لیے مولا کہہ رہے ہیں، ہم تو اپنے بچوں کا دل خوش نہیں کرتے، نہ کیا چے بے رسد یتیم ہو۔ میں زیادہ آپ کو سٹریس نہیں دوں گا، لیکن آپ مسکرائیں۔ خطبہ متقیان میں ایک خصوصیت متقی کی یہ بیان ہوئی ہے کہ جب وہ صبح اٹھتا ہے تو وہ خوشحال ہے، وہ خوش ہے۔ کیوں خوش ہے؟ کیونکہ وہ متقی ہے، کیونکہ وہ مولا کا ماننے والا ہے۔ اپنی صبحوں کو خوشحالی سے کریں، اپنی صبحوں کو مولا متقیان کی ولایت کو قبول کر کر کریں، اور خدا کا شکر کریں۔ پروردگار قرآن میں بھی کہتا ہے کہ آج کے دن کو میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی، آج میں نے نعمتوں کو تمام کر دیا ہے، یعنی ساری نعمتیں تمام ہو گئی ہیں۔ اور یاد رکھیں، ولایت علی ابن ابی طالب سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جسے پروردگار نے اپنے گھر میں دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جسے پروردگار نے اگر دنیا سے واپس بھیجا، شہادت بھی تو اپنے گھر میں دی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جہاں معراج پر پروردگار نے رسول خدا کے قلب کو دیکھا کہ تھوڑا سا گھبرایا ہوا ہے، تو اس سے کس لہجے میں بات کی جائے تو اپنائیت کا اظہار لگے، تو کوئی اور لہجہ روئے کائنات میں پروردگار کو نظر نہیں آیا سوائے لہجہ علی ابن ابی طالب کے۔ خوب یہ آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ اچھا ہم لوگ شیعہ پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں
اس کا اتنا اندازہ نہیں ہے عزیزان محترم. اس ولایت کا اندازہ اسے ہوتا ہے جو کفر میں ہوتا ہے، اور جب وہ ولایت کا اقرار کرتا ہے اس کا وجود تبدیل ہو جاتا ہے اس ولایت کی وجہ سے. وہ یہ مناجات کی لذتیں تبھی آتی ہیں جب انسان اس ولایت کو قبول کرتا ہے. متقیان کی ایک اور صفت، اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ان متقی جب بھی غمگین ہوتے ہیں تو یہ تلاوت قرآن کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن جو ہے وہ خود ذکر علی کر رہا ہے. ابن عباس سے معاویہ نے کہا کہ تم کتنی فضیلتیں، بس کر دو فضیلتیں علی ابن ابی طالب کی بیان کرنا. تو ابن عباس نے کیا کہا؟ کیا میں قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دوں؟ یہ قرآن ہے ہی مداح علی علیہ السلام.